أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا، ظاہر ہے تعویل خاص کے اعتبار سے تو صحابہ کرام کے بارے میں کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی دیتے ہوئے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑنا پڑا، بالکل زیرو سے زندگی سٹارٹ کرنی پڑی مدینہ شریف میں جا کے۔ ہم ضرور انہیں دنیا کی زندگی میں بھی بہترین بدلہ دیں گے، اور آپ نے دیکھا کہ ملا ہے۔ ایک تو مواخات کروائی ایک ایک انصار اور ایک ایک مہاجر کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھائی بھائی بنا دیا، ایک دوسرے کے لیے جو انہوں نے ایثار والا معاملہ کیا اس کی وجہ سے اس وقت آسانی ہوئی، اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے رومن اور پرشین امپائرز کو بھی مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر کیا اور مسلمانوں کے لیے دنیا کی دولت کھول دی، اگرچہ اس کے بعد پھر اس کی نیگیٹو چیزیں بھی سامنے آئیں، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی میں انہیں کمپنسیٹ کیا اس حوالے سے۔ اور بے شک جو آخرت کا اجر ہے وہ بہت بڑا ہے، کاش کہ لوگ اس حقیقت سے واقف ہوتے۔ الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، وہ لوگ کہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر ہی بھروسہ کیا، یعنی یہ اہل ایمان کی نشانی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے، وہ ہمیں کافی ہے۔ وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر بھیجے تھے جن کی طرف ہم نے وحی کی وہ سب کے سب مرد ہی تھے۔ اس میں دو چیزیں پوشیدہ ہیں، ایک تو وہ سب کے سب مرد تھے، عورتوں میں کوئی پیغمبر نہیں ہوا۔ تو اہل علم سے پوچھ لو اگر تمہیں علم نہیں ہے، یعنی اہل علم سے مراد اس وقت کے جو یہودیوں کے علماء تھے، کرسچنز کے علماء تھے جو الہامی کتابوں کا علم رکھتے تھے، ان سے بھی پوچھ لو کہ ان کے پاس بھی الہامی کتابوں میں یہ چیز درج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ انسانوں میں سے ہی پیغمبر کو بنایا، پلس وہ مرد ہی پیغمبر ہوا کرتے تھے۔ عورتوں کے لیے بھی پیغمبر مرد ہی تھے، باقی جو عورتوں سے متعلق احکامات ہیں وہ پیغمبروں کے جو اہل البیت تھے، ان کی بیویاں، ان کی بیٹیاں، ان کے گھر کے لوگ، انہوں نے وہ احکامات ٹرانسفر کیے ہیں۔ بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون۔ روشن دلائل اور کتابیں لے کر وہ پیغمبر آتے تھے، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف الذکر یعنی قرآن نازل کیا۔ الذکر عربی زبان میں کہتے ہیں یاد دلانے والی چیز۔ قرآن وہ کتاب ہے جو اللہ کی یاد دلاتی ہے، تاکہ آپ کھول کھول کر ان میں بیان کر دیں جو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے، تاکہ لوگ اس میں غور و تفکر کر سکیں۔ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ۔ تو کیا وہ لوگ جو اتنا مکر کرنے والے ہیں، برائی کی زندگی گزارنے والے ہیں، کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے، یا ان پر اس جگہ سے عذاب آ جائے کہ جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو؟ اب ظاہر ہے کہ یہ ڈرانے کے لیے اللہ چاہے تو کر بھی سکتا ہے، لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت والی صفت ہے کہ وہ انسان کو ڈھیل دیتا ہے۔ ڈھیل اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ پلٹ آئے، اس لیے نہیں
کہ اس کے بعد وہ یہ رزلٹ نکالے کہ خیر ہے کچھ بھی نہیں ہوا، پہلے بھی کچھ نہیں ہوا تھا، آندہ بھی کچھ نہیں ہوگا، اس لیے ڈھیل نہیں دی جاتی۔ بعض لوگ اس طرح کا رزلٹ بھی نکال لیتے ہیں۔ او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا انہیں چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ پکڑ لے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ او یأخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف رحیم، یا انہیں اللہ تعالیٰ نقصان دیتے دیتے پکڑ لے، گرفتار کر لے، بے شک تمہارا رب مہربان ہے، رحمت فرمانے والا ہے۔ اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا فرمائی ہیں کہ ان کی جو سائے ہیں وہ دائیں اور بائیں جھکتے ہیں اس حال میں کہ وہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، اور وہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ذلیل کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری نیچر میں رکھ دیا کہ ہمارے سائے دائیں اور بائیں زمین پہ جھکے ہوئے گویا کہ زبان حال سے اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں جب سورج نکلتا ہے نا، تو چونکہ سورج یہاں پہ ہوتا ہے، آپ اوپن میدان میں کھڑے ہوئے ہونا تو آپ کا سایہ اتنا لمبا ہوتا ہے زمین پہ لیٹا ہوا، پھر جو سورج اوپر چڑھتا ہے تو وہ سایہ کم ہوتے 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 یہاں آتا ہے، حتیٰ کہ جب سر کے اوپر آتا ہے بالکل سایہ آلموسٹ زیرو ہو جاتا ہے، اور پھر جب غروب کی طرف جانا شروع ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ سایہ بڑھتا 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 اور غروب کے وقت بالکل ایسے زمین پہ لیٹ جاتا ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گویا کہ یہ سجدے کی حالت میں ہے تمہارے سائے، اللہ تعالیٰ کے حضور جھک رہے ہیں، دائیں اور بائیں سجدہ کر رہے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو بھی آسمانوں میں ہیں اور جو بھی زمین میں، جتنے چلنے پھرنے والے ہیں، اور ظاہر ہے اس میں مراد وہ ہیں جو اللہ کے تابع فرمان ہیں انسانوں میں سے، باقی جو ادر دین انسان مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ جنوں اور انسانوں کو اختیار دیا گیا ہے، نافرمانی بھی یہی دونوں کرتے ہیں، اور فرشتے بھی، اور وہ اللہ کے حضور تکبر نہیں کر سکتے۔ يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے جو کہ ان کے اوپر چھایا ہوا ہے، اور وہ وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اسپیسیفکلی فرشتوں کے بارے میں ہے، اور باقی لوگ ادر دین جو انسان اور جنوں کے مخلوقات ہیں، جانوروں میں بھی، وہ بھی اپنی انسٹنکٹ کے مطابق جو جو ان کی ڈیوٹی ہے وہ دے رہے ہیں، اور جو اللہ حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی وہ نہیں کرتے کیونکہ انہیں اختیار نہیں دیا گیا۔ یہ آیت سجدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت سجدہ کے اوپر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے زمین پہ سجدہ کرنا ہے۔ جب آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں، سواری پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور اس دوران جب سجدہ آتا تھا تو سجدہ تلاوت سواری کے اوپر کرتے تھے، اور وضو کا بھی اہتمام نہیں اس میں۔ اگر کوئی زبانی قرآن پڑھ رہا ہے تو بغیر وضو کے بھی وہ سجدہ کر سکتا ہے۔ اس سجدے کا پروٹوکول یا سجدہ شکر کا پروٹوکول نماز والا نہیں ہے کہ اس کے لیے وضو ہونا، حاجت اس کا پورا ہونا ضروری ہو۔ ہاں حالت جنابت نہ ہو، اس کے بارے میں تو ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے، حضرت علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو حالت جنابت کے علاوہ اور کوئی حالت تلاوت قرآن سے مانع نہیں ہوتی تھی، یعنی اس حالت میں آپ تلاوت نہیں کرتے تھے، لیکن وضو اگر نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
تلاوت فرمایا کرتے تھے. تلاوت قرآن کے لیے وضو ہونا یہ شرط نہیں ہے اگر آپ زبانی پڑھ رہے ہیں، البتہ غسل اتارنا ضروری ہے، یہ چیز مسٹ ہے. وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیای فارہبون. اور اللہ نے یہ حکم فرما دیا ہے کہ مت ٹھہراؤ دو خدا، وہ الہ تو اکیلا ہے، یکتا اکیلا خدا ہے، تو مجھے سے ڈرو. یعنی دو خدا بھی نہیں ٹھہرائے جا سکتے، اس میں یہ نہیں ہے کہ تین ٹھہرائے جا سکتے ہیں. مراد یہ کہ خدا ایک ہے، ایک سے زیادہ خدا ہو ہی نہیں سکتے، تو اسی ایک خدا کو اپنا معبود مانو اور اسی سے ڈرو. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ. اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں، اور اسی کا تابع فرمان ہونا، اسی کے حکم کی پیروی کرنا ہی ضروری ہے، اسی کو فالو کرنا ضروری ہے. تو اللہ کے سوا کسی اور ہستیوں سے ڈرو گے؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ. اور تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ تو اللہ کی طرف سے ہیں، پھر اس کے بعد جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر تم اسی کی طرف پناہ کے لیے جاتے ہو. ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم يشركون. پھر جب وہ تم سے اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے، برائی کو ٹال دیتا ہے، تو تم میں ایک گروہ اپنے رب کا ناشکرہ ہو جاتا ہے، اس حال میں کہ وہ اس کے ساتھ اور ہستیوں کو شریک ٹھہرانا شروع کر دیتا ہے. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. تاکہ ہماری دی ہوئی نعمتوں میں وہ کفر کی روش اختیار کرے، ناشکری کرے، تو برت لو دنیا کی زندگی میں جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ان قریب تم اس کا انجام جان لو گے. یہ دنیا میں ہوتا ہے، دیتا اللہ تعالیٰ ہے، انسان ان نعمتوں کو مخلوق کی طرف منسوب کر دیتا ہے. ایک تو واضح شرک ہے جو اللہ کے سوا اور ہستیوں کے ساتھ چیزوں کو منسوب کرتے ہیں. ایک خدا کے ماننے والے بھی چیزوں کو اللہ کے سوا اسباب کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں شرک کی کیٹیگری میں فال کرنے والی چیز ہے کہ آپ مسبب الاسباب کو پس پش ڈالتے ہوئے صرف اسباب کے اوپر نظر رکھیں. اور یہ بھی بیوقوفی ہے کہ کوئی شخص اسباب کو اختیار نہ کرے اور محنت بھی نہ کرے اور کہے کہ جی جو اللہ چاہے گا ہو جائے گا. ایسے نہیں ہوتا. اور پریکٹیکلی سب کو پتہ ہے، آج تک کسی کسان نے یہ عقیدہ نہیں اڈاپٹ کیا کہ زمین میں ہل چلانے کی کوئی ضرورت نہیں، زمین میں دانا بونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آسمان سے بارش آئے گی خود بخود گندم اگے گی. گندم نہیں اگے گی، پھر وہ گھاس ہی اگے گی، وہ بھی نیچرل پروسیس کے تحت. یہ سب کو پتہ ہے. ہاں، محنت کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت کی برکت سے پھر اللہ تعالیٰ کھیتیاں دیتا ہے، انسان کو فروٹ دیتا ہے، لیکن وہ محنت کے بعد، بغیر محنت کے کچھ نہیں ملنے والا. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ. اور انجانی چیزوں کے لیے ہماری دی ہوئی روزی میں سے حصہ مقرر کرتے ہیں. یہ سورۃ الانعام میں گزر چکا ہے کہ وہ جانوروں کو بھی بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے اور خود ساختہ شریعت بنائی ہوئی تھی. بتوں کے بارے میں تو یہ عقیدہ تھا کہ جو چیز بتوں کے نام پہ چھوڑی ہے اس کا حصہ اللہ کو نہیں جاتا، لیکن جو اللہ کے نام کی چھوڑی ہوئی ہے اس کا حصہ بتوں کو جاتا ہے. بالکل الٹا گیئر چلا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اللہ کی قسم
ضرور تم سے اس جھوٹ کے بارے میں، یہ غلط عقیدے جو تم نے منسوب کیے ہیں، خود ساختہ شریعت، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور انہوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہرا لی ہیں۔ وہ لات اور عزا، اب یہ بتوں کے اکثر نام جو ہیں وہ مونس والے تھے، تو وہ یہ کہتے تھے یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور انہی کے بت بھی بنائے ہوئے تھے، جبکہ فرشتوں کا تو کوئی جینڈر نہیں ہے۔ مرد و عورت کی تفریق تو جنات میں ہے، انسانوں میں ہے، جانوروں میں ہے، نباتات کے اندر ہے۔ فرشتوں کا تو کوئی جینڈر نہیں ہے، نہ وہ مرد ہیں نہ عورتیں، وہ جینڈر سے پاک ہے، وہ ایک الگ مخلوق ہے اللہ کی نورانی۔ تو یہ اللہ کی بیٹیاں ٹھہراتے ہیں، وہ تو پاک ہے، اور اپنے لیے جو اپنا جی چاہتا ہے وہ ٹھہرا لیتے ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب انہیں خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو کہ ان کے گھر لڑکی ہوئی ہے، تو اس کا چہرہ جو ہے سیاہ ہو جاتا ہے غم کے مارے، غصے سے، اور وہ غصے کی حالت میں پھرتا ہے۔ ظاہر ہے مشرکین عرب کے ہاں لڑکی کا ہونا ایک عیب تصور کیا جاتا تھا، قبائلی سسٹم کے اندر زیادہ بیٹے ہونا ایک سٹرینتھ کی علامت تھی، اس لیے بیٹیوں کے معاملے میں وہ اس طرح کا عقیدہ رکھتے تھے، اور ان میں جو زیادہ شکی القلب تھے وہ بچیوں کو زندہ درگور بھی کر دیتے تھے۔ سارے نہیں تھے کرتے، اور یہ قبرستان ابھی بھی مکے میں موجود ہے، ابھی کنسٹرکشن کے دوران شاید انہوں نے ختم کر دیا ہو، میں نے وہ جگہ دیکھی ہوئی ہے جہاں پہاڑ پہ یہ بچوں کو دفن کرتے تھے۔ سارے نہیں تھے ایسا کرتے، ورنہ تو ان کی نسل ہی ختم ہو جاتی، چند ایک لوگ، لیکن برا سارے مانتے تھے۔ بیٹے ہونے کو وہ اپنے لیے خوبی شمار کرتے تھے، بیٹیاں ہونے کو اپنے لیے عیب تصور کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے لیے جو چاہتے ہیں مقرر کر لیتے ہیں، اور وہ چیز جس کو اپنے لیے ناپسند کر رہے ہیں، بیٹی، اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں۔ اگر کوئی جھوٹا الزام لگانا تھا تو فرشتوں کو بیٹے کہہ دیتے نا، یعنی نٹوریس چیز کو خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں، تو یہ تو پھر خدا کو اون کرنے والی بات تو نہ ہوئی۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، وہ لوگوں سے، اپنی قوم سے چھپتا پھرتا ہے بس سبب اس کے جو اسے خوشخبری سنائی گئی کہ تیرے گھر لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ وہ اپنی قوم سے بھی منہ چھپاتا پھرتا ہے کہ ظاہر ہے لوگ اس کے اوپر افسوس ہی کریں گے، وہ منہ اس لیے چھپا رہا ہے، یہ بڑا افسوس ہوا ہے۔ اور دیکھیں اسلام قبول کرنے کے باوجود آج بھی ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں بھی یہ برائی پائی جاتی ہے۔ ساسیں تو اپنی بہوؤں کے اوپر اس طرح کا غصہ نکالتی ہیں، اور بعض جو بیوقوف قسم کے مرد ہیں وہ بھی اپنی بیویوں کے ساتھ اس معاملے میں کرتے ہیں۔ کئی عورتیں ایسی ہیں جو خود اس چیز کا غم کھاتی ہیں کہ ہمارے ہاں لڑکا کیوں نہیں پیدا ہوا، لڑکی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ وہ بھی تو لڑکی ہیں۔ اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اس سسٹم کو پیرلل میں چلانا ہے، صرف لڑکے بھی نہیں پیدا ہوں گے، صرف لڑکیاں بھی نہیں پیدا ہوں گی، دونوں ایکولی پیدا ہوں گے، تو تبھی آگے ایک نیچرل سسٹم چلے گا، جنریشن آگے ٹرانسفر ہوگی۔ تو وہ اپنی قوم سے منہ چھپاتا پھرتا ہے اس سبب سے کہ اس کے گھر لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ اب اور کیا ذہن میں پلاننگ کرتا ہے کہ کیا وہ اسی ذلت کے ساتھ اب زندگی گزارے کہ اسے لوگ کہتے رہیں کہ اتنی بیٹیوں کا باپ، یا وہ اسے بٹی میں دبا دے۔ آگاہ ہو جاؤ، کیا ہی برا حکم لگاتے ہو، اس اعتبار سے بھی کہ اللہ کی طرف فرشتوں کو بیٹیاں منسوب کرتے ہو، اور دوسری طرف اللہ کی جو نعمت ہے بیٹیوں کی شکل میں، اللہ کی دی ہوئی نعمت کے ساتھ یہ ناشکری والا معاملہ کرتے ہو کہ الٹا اس پہ اپنا چہرہ بگاڑ لیتے ہو، اپنے قوم کے لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتے ہو، اور یہاں تک پلاننگ کرتے ہو کہ میں اسے زمین میں
دبا دوں. للذین لا یؤمنون بالآخرة مثل السوء وللہ المثل الأعلی وهو العزیز الحکیم. ان لوگوں کے لیے جو آخرت کی زندگی کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے تو بری مثال ہے، جبکہ اللہ کے لیے اچھی مثال ہے. یعنی اگر اللہ کے لیے کوئی مثال دینی ہے تو وہ اچھی دو، بری مثال تو ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان نہیں لانے والے، اور وہی غالب ہے اور حکمت والا ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑنا شروع کر دے تو پھر زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی بھی نہیں بچے گا. یعنی اگر اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ فرما لے اور ہر بات پہ پکڑ کرنا شروع کر دے، نہیں، اللہ تعالیٰ انسانوں کو ڈھیل دیتا ہے ان کی نافرمانیوں کے سبب کہ وہ توبہ کی روش اختیار کریں، اللہ کی طرف پلٹ آئے. فوراً نہیں پکڑتا، ڈھیل دیتا ہے، اور بعض کی ڈھیل تو موت تک چلتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے مقرر کیا ہے وہ تو آنا ہے، اس کے بعد تو کوئی ڈھیل والا معاملہ نہیں ہے. یہ ساری یاشیاں بدماشیاں دنیا کی زندگی تک ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے. آخرت کی زندگی اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے چلانی ہے. پھر اگر آپ دنیا اللہ کی مرضی کی گزاریں گے تو آخرت آپ کی مرضی کی ہوگی، اور اگر خدا نہ خواستہ آپ نے دنیا اپنی مرضی کی گزاری پھر آخرت اللہ کی مرضی کی ہوگی، والعیاذ باللہ تعالی. لیکن وہ انہیں مہلت دیتا ہے ایک وقت مقررہ تک، بس جب ان کے لیے وہ وعدے کا وقت آ جائے گا تو پھر وہ ساتھ جو ہے وہ گھڑی نہ ایک لمحہ آگے ہوگی نہ پیچھے ہوگی. جو موت کا وقت ہے وہ تو آ جانا ہے، وہ ٹل نہیں سکتا. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ. اور وہ اللہ کے لیے ٹھہراتے ہیں جو اپنے لیے کراہت محسوس کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے. یہ وہ مسلمانوں کو تانا دیتے تھے کیونکہ اکثریت تو وہ لوگ تھے جو غریب تھے، تو جو مکے کے سردار تھے یا ہر قوم قبیلے میں ہر پیغمبر کے جو مخالفین ہیں، جو امیر طبقہ ہوتا تھا وہ ہمیشہ دین قبول کرنے میں دیری کرتا تھا یا قبول ہی نہیں کرتا تھا. زیادہ تر تو غریب لوگ، چونکہ ان کی دنیا تو برباد ہوئی ہوئی ہے، نبی ان کے لیے ایک امید ہوتے تھے کہ چلو دنیا اگر خراب ہے آخرت تو بنے گی، تو ہمیشہ غریب لوگ ہی دین قبول کیا کرتے تھے. اور بخاری میں ابو سفیان کا جو مکالمہ ہوا تھا رومن امپائر کے ایمپرر کے ساتھ، اس نے یہ پوچھا تھا نا کہ بتاؤ غریب لوگ ان پہ ایمان لے کے آ رہے ہیں یا امیر؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ وہ غریب لوگ لا رہے ہیں. ان کا ہاں پیغمبروں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے، غریب لوگ ہی ایمان لے کے آتے ہیں. غریب لوگ اس اعتبار سے تو تکلیف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، دنیا کی زندگی کی لذتیں چونکہ اویل نہیں کرتے تو وہ دنیا سے اتنی محبت رکھنے والے نہیں ہوتے جتنے وہ لوگ کہ جو ڈومیننٹ پوزیشن کے اوپر ہوتے ہیں، مال و دولت والے ہوتے ہیں، ثروت والے ہوتے ہیں. تو وہ پھر مسلمانوں کو یہ تانا دیتے تھے کہ دنیا میں بھی اللہ نے ہمیں اس حال میں رکھا ہے تو یقیناً ہمارے اندر کوئی خوبی دیکھی ہے، اور تمہیں جو اس حالت میں رکھا ہے تو اسی وجہ سے رکھا ہے کہ تم اس قابل ہو، تو آگے بھی ہمارے لیے بھلائیاں ہی ہوں گی. تو اس کا جواب پھر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے لیے ہے آگ، اور وہ حد سے گزارے ہوئے ہیں، یعنی وہ اب پوائنٹ آف نو ریٹرن کے اوپر آ چکے ہیں. اب ان کا الٹیمیٹ ٹھکانہ جہنم کی آگ ہونے والی ہے. اللہم اجرنا من النار.
تاللہ لقد ارسلنا الى من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. اللہ کی قسم بے شک ہم نے آپ سے پہلے کتنی ہی امتوں کی طرف رسول بھیجے تو ان امتوں کا بھی یہی حال ہوا کہ شیطان نے ان کے برے اعمال ان کی نظروں میں سنوار دیے. تو آج قیامت کے دن وہی ان کا پھر مددگار ہے. یہ ٹونٹ کے طور پر بات ہو رہی ہے کہ جدھر ان کے بزرگ شیطان نے جانا ہے وہیں یہ بھی جائیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. اور ہم نے آپ پر کتاب نازل نہیں کی مگر یہ کہ تاکہ آپ لوگوں پر واضح کر دیں ان معاملات کو جس میں یہ اختلاف کرنے والے ہیں. جیوز اور کرسچنز نے جو اپنے عقائد و نظریات گھڑ لیے ہوئے تھے ان کی کتابوں میں جو تحریفات تھیں غلط نظریات تھے ان تمام نظریات کی خرابیاں نبی الاسلام نے دور کی. قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہائی لائٹ کی اور پیغمبر کا کام یہی ہوتا ہے کہ جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں جو مختلف رائے انہوں نے اڈاپٹ کی ہوئی ہیں بتایا جائے کہ حق بات کیا ہے. اور یہ قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے, نبی الاسلام بھی ہدایت ہے اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو بات ماننا چاہے یعنی کہ ایمان لانا چاہے. واللہ انزل من السماء ماء فأحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون. اور اللہ ہے جس نے آسمان سے پانی کو نازل فرمایا اور پھر اس پانی کے ذریعے زمین کو مردہ حالت سے زندگی بخشی. بے شک اللہ کی ان قدرت کی نشانیوں میں ان لوگوں کے لیے یہ نشانیاں ہیں جو بات کان لگا کر سن لیتے ہیں. ظاہر ہے اگر کوئی دیکھ نہیں سکتا یا غور و تفکر نہیں کرتا تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں جو گنوا رہے ہیں ان کو غور سے سنے اور پھر تفکر کرے تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اس میں موجود ہے کہ یہ کائنات کسی نے بنائی ہے. باقی انشاءاللہ اگلی آیات میں اب دودھ کا ذکر آ رہا ہے, پھر شہد کی مکھی کا ذکر. میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا سورۃ النحل جو ہے یہ پورے قرآن حکیم میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بتائیں, مخلوقات بتائیں, وہ ایک طرف, اور سورۃ النحل میں وہ ساری کی ساری چیزیں جمع کی ہیں. اس کا نام ہی نحل رکھ دیا ہے, شہد کی مکھی, ایک سمبل کے طور پہ بھی, جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بہت بڑا شاہکار ہے. انشاءاللہ اگلی دفعہ ذکر آئے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر میرے منہ سے جذبات میں کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دھو ڈالے, ہمیں معاف بھی فرما دے.